الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور یہ کتاب طرح طرح کے فوائد پہ مشتمل ہے۔ موجودہ فائدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں گزشتہ درس سے، وہ اس حدیث کے بارے میں ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، صاحب جمال ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اس بارے میں امام صاحب نے کہا تھا کہ اس میں تذکرہ ہے اس جمال کا جس کے بارے میں سوال ہوا تھا، اور وہ اس جمال کا تعلق تھا کپڑوں سے، جوتوں سے، اور ویسے اس میں ہر چیز کا جمال جو ہے وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ پھر اس بارے میں امام صاحب کئی احادیث لے کر آئے، آیات لے کر آئے، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يُحِبُّ الْجَمَالَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَاللِّبَاسِ وَالْهَيْئَةِ يُبْغِضُ الْقَبِيحَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جمال کو پسند کرتا ہے اقوال میں، یعنی کہ ہم اچھی باتیں کریں، بری باتیں نہ کریں، پسند کرتا ہے جمال کو افعال میں، لباس میں، اور وضاقتہ میں، ظاہری حالت میں، اسی طرح وہ ناپسند کرتا ہے قبیح چیزوں کو اقوال میں، اعمال میں، کپڑوں میں، اور ظاہری حالت میں۔ خلاصہ یہ بیان کیا تھا انہوں نے کہ فَيُبْغِضُ الْقَبِيحَ وَأَهْلَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے بری چیزوں کو اور بری چیزوں کے اپنانے والوں کو، وَيُحِبُّ الْجَمَالَ وَأَهْلَهُ، اور پسند کرتا ہے جمال کو اور جمال اپنانے والوں کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ آج کا درس ہے، صفحہ نمبر 269 269، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں وَلَكِنْ ضَلَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَرِيقَانِ، اس جگہ، اس مقام پہ دو گروہ بھٹک گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ فَرِيقٌ قَالُوا، ایک وہ گروہ جنہوں نے یہ کہا کہ كُلُّ مَا خَلَقَهُ جَمِيلٌ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ فَهُوَ يُحِبُّ مَا خَلَقَهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہر اس چیز سے جس کو اس نے پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو محبت تھی کس سے؟ ابلیس سے۔ اللہ کو محبت تھی کس سے؟ فرعون سے۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ کل ما خلقہ جمیل، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہر اس چیز سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَنَحْنُ نُحِبُّ جَمِيعَ مَا خَلَقَهُ، اور ہم بھی محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ فَلَا نُبْغِضُ مِنْهُ شَيْئًا، چنانچہ ہم ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے بغض نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا وَمَنْ رَأَى الْكَائِنَاتِ وَمَنْ رَأَى الْكَائِنَاتِ مِنْهُ رَآهَا كُلَّهَا جَمِيلًا، اور جو دیکھے گا اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی چیزوں کو، اللہ کی کائنات کو، تو وہ ان تمام چیزوں کو خوبصورت پائے گا، خوبصورت دیکھے گا۔ وَأَنشَدَ مُنشِدُهُمْ، اور ان کی نمائندگی کرنے والے ایک شاعر نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَائِنَاتِ بِعَيْنِهِمْ فَجَمِيعُ مَا يَحْوِي الْوُجُودُ مَلِيحُ، اور جب تو دیکھے گا کائنات کو، مخلوقات کو، موجودات کو، بعینہم، ان کی آنکھ سے، تو وہ تمام چیزیں جن پہ وجود مشتمل ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ خوبصورت ہیں۔
وجود سے مراد آپ لے لیں پوری زندگی، پوری دنیا، جن کے وہ تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں، ملیح خوبصورت. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور انہوں نے دلیل بنایا ہے اللہ کے اس فرمان کو. سورہ سجدہ آیت نمبر 7 الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جس کو پیدا کیا ہے احسن خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، اچھا بنایا. یہاں پہ کیا کہا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو احسن اچھا بنایا. وقولی، اور انہوں نے دلیل بنایا اللہ کے اس فرمان کو بھی کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ سورہ نمل ہے آیت نمبر 88. اس آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ آپ اس دن دیکھیں گے پہاڑوں کو، یہ پہاڑ جن کو آج آپ دیکھیں تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ تو جمے ہوئے ہیں، انہیں حرکت دینا ممکن نہیں ہے. ان پہاڑوں کو آپ روز قیامت دیکھیں گے، یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری کے مطابق وہ اللہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، محکم بنایا. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ہر چیز کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ محکم بنایا، مضبوط بنایا. اس وقت کس چیز کے دلائل چل رہے ہیں جی؟ کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ کیا خوبصورت ہے. وقولی، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو دلیل بنایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. سورہ ملک آیت نمبر 3. یہ آیت یوں ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے طباقا، تہ بتہ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں من تفاوت کسی قسم کی کمی بیشی، نقص، کجی، خلل، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ لوگ اپنے موقف کے حق میں کتنی آیتیں پیش کر چکے؟ 3. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب والعارف عندهم هو الذي يصرح باطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبیحا. ان کے ہاں عارف وہ ہے جس کو کہتے ہیں عارف باللہ. کیا مطلب؟ اللہ کی معرفت رکھنے والا، صحیح معنوں میں علم رکھنے والا. کہتے ہیں ان کے ہاں عارف وہ ہے جو صراحت کرے باطلاق الجمالی، مطلق جمال کی، کسی قید کے بغیر کہ ہر چیز خوبصورت ہے. ولا جرا، اور وہ نہ دیکھے، نہ خیال کرے فی الوجود، اس کائنات میں، اس دنیا میں، قبیحً، کسی قبیح چیز کو، یعنی کسی چیز کو قبیح خیال نہ کرے، ہر چیز کو کیا کہے؟ جمیل. ہر چیز جمیل ہے. وہؤلاء، اور یہ لوگ، اور یہ بات بڑی اہم ہے کس کی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی. کہتے ہیں وہؤلاء قد عدمت الغیرۃ للہ من قلوبہم والبغض فی اللہ والمعادات فیہ وانکار المنکر والجہاد فی سبیلہ واقامۃ حدودہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے غیرت کرنا، اللہ کی وجہ سے غیرت میں آ جانا، اور اللہ کی وجہ سے کئی ایک سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، اور اللہ کی وجہ سے کئی ایک سے دشمنی رکھنا، اور بری چیز کو برا قرار دینا، اس پہ اعتراض کرنا، اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کی حدود کو قائم کرنا،
یہ چیزیں ان کے دلوں سے معدوم ہو چکی، ان کے دل خالی ہیں ان چیزوں سے، جبکہ یہ چیزیں مومن میں موجود ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بہترین شکل میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ اللہ کی وجہ سے غیرت کا آنا۔ جب آپ ہر چیز کو جمیل سمجھتے ہیں تو غیرت کیوں آئے گی آپ کو؟ آپ کے سامنے کوئی شرک کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے اپنی ماں کے ساتھ لگا ہوا ہے، بہن کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب ہر چیز جمیل ہے، ہر چیز خوبصورت ہے، تو آپ اس عمل کو بھی کیا قرار دیں گے؟ خوبصورت قرار دیں گے۔ غیرت پھر کیوں آئے؟ جبکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے جب کوئی بندہ کوئی بندی بدکاری کرتے ہیں۔ والبغض فی اللہ، جیسے اللہ کی وجہ سے کئی لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، ایسے ہی اللہ کی وجہ سے کئی لوگوں سے کئی چیزوں سے کیا ہونی چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے۔ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4681 4681۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو اللہ کی وجہ سے محبت رکھے، کس سے؟ جن سے محبت رکھنی چاہیے، اور اللہ کی وجہ سے نفرت رکھے، ان سے جن سے نفرت کرنی چاہیے، وَآتَى لِلَّهِ، اور اللہ کی وجہ سے دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کئی جگہ دینے سے انکار کر دے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ نہیں کہ مسجد کے لیے کوئی چندہ لینے آیا، آپ نے اس کو بھی دے دیا، اور کوئی چندہ لینے آیا عید میلاد النبی منانے کے لیے، آپ نے اس کو بھی دے دیا، کوئی لینے آیا شرکیہ قوالی کی مجلس قائم کرنی ہے، اس کو بھی دے دیا، کوئی آیا آپ سے تعاون لینے کے لیے کہ ہم نے یہاں پہ ڈانس کی محفل منعقد کرنی ہے، فلان ڈانسر کو منگوانا ہے، تو آپ بھی حصہ ڈالیں، اس میں بھی حصہ ڈال دیا۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کئی لوگوں سے اللہ کی وجہ سے محبت رکھیں، توحید والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، کئی لوگوں سے نفرت رکھیں، شرک کرنے والوں سے، کفار سے نفرت ہونی چاہیے۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ ظلم کریں، یہ ہم بالکل نہیں کہتے۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو قتل کریں، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ دل میں نفرت ہو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود، اللہ کا رزق کھانے کے باوجود، اللہ کی نعمتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ کے نبیوں کا منکر ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں کفار سے تعاون کرنا چاہیے اگر وہ مسلمانوں پہ براہ راست ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ وہ کفار جو براہ راست مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو ان کے وطن سے، ان کے شہر سے، ان کے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے غیرت ہونی چاہیے، اور اللہ کی وجہ سے کئی ایک سے کیا ہونا چاہیے؟ بغض۔ والمعادات فیہ، اللہ کی وجہ سے کئی ایک سے دشمنی بھی ہونی چاہیے۔ آج کل اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو سب کو سانس لے کے چلے، اور عالم دین بھی کون سا اچھا ہے جی؟ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ہو،
جو ہمیشہ میٹھی باتیں کرے. یہ ہمارے بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی سوچ رکھتے ہوں کہ وہ عالم دین اچھا ہے جو کیا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرے، یعنی کہ ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کا دل دکھے، چاہے وہ آدمی نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے. بھائی شرک سے روکیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا مکہ مانتا تھا، یعنی کہ سب پورا مکہ آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کو صادق امین کہتے تھے. پھر آپ نے آواز اٹھائی، شرک کے خلاف بولے، کفر سے منع کیا، بتوں کی عبادت سے منع کیا، پورا مکہ آپ کے مخالف ہو گیا. اور اگر آپ ان کے مذہب پہ رہتے، کسی کو نہ چھیڑتے، آپ کیا کہتے ہیں جی، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، تو نبی علیہ السلام نے تو چھیڑا ہے مکہ والوں کو. اور چھیڑا کیوں ہے؟ ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، ان کو جنت میں لے جانے کے لیے، ان کا فائدہ کرنے کے لیے ان کو چھیڑا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو چھیڑنے کا کچھ شوق تھا، نہیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، جنت کے راستے پہ لگ جائیں. ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجیے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کو دیکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. یا اللہ کس معاملے میں؟ فرمایا اس معاملے میں کہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا ایمان لانے کے بعد، اپنی قوم سے کہہ دیا تھا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تم سے اور ان سے بھی کوئی تعلق نہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہیں نہیں مانتے، تمہیں تسلیم نہیں کرتے. ہمارے تمہارے درمیان عداوت دشمنی واضح ہو چکی، کھلی جنگ ہے تم سے. یہ 4-5 ایمان لانے والے پوری قوم کو دشمن بنا رہے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. مسلط کا شکار نہیں ہوئے، صاف صاف اعلان کیا کہ جب تک ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، دشمنی ہے. ایسے ہی برائی کے اوپر انکار کرنے کے بارے میں کیا ہے شریعت میں کہ گناہ ہو رہا ہو تو آپ اس سے منع کریں. صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، تبدیل کرے. اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ، زبان کے ساتھ طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برائی کو برائی جانے، اس سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. آج کل کے ہمارے ماڈرن جو مسلمان ہیں، جدید یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، سب نہیں لیکن بہت سے، ان میں یہ چیز نہیں ہے، برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہماری یونیورسٹیوں میں اگر یہ لڑکی لڑکا نکاح کے بغیر آپس میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، دوستی لگائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو کیا ہمارے یہ بچے ان چیزوں کو نارمل نہیں سمجھتے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے برائی کو برائی سمجھنا ہی ترک کر دیا ہے؟ جبکہ برائی کو برائی سمجھنا یہ کیا تھا؟ ایمان کا کمزور درجہ تھا، یہ بھی نہیں رہا. ایسے ہی ان کے سامنے اگر کچھ لڑکے وہ کہیں کہ ہندو بھی ٹھیک ہیں، سکھ بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں جی، تو یہ اس بات کو بھی نارمل لیتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے جو دین اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے ادیان کو بھی درست مانے. وہ مسلمان ہی نہیں. تو جو ہر اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز کو کیا مانے گا؟ جمیل، خوبصورت مانے گا،
اس میں پھر یہ چیزیں نہیں رہیں گی. کیا؟ اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت رکھنا. نفرت کیسے رکھیں گے؟ وہ چیز و جمیل ہے. نفرت کس بات کی؟ شراب سے نفرت کس بات کی؟ بھئی وہ بھی جمیل ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے. جی خنزیر سے بھی نفرت نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے. وَيَرَى جَمَالَ الصُّوَرِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الْجَمَالِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ. اور ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے خوبصورت چہرے کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ جمال ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. خوبصورت لڑکے دیکھ کر، خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر ان کے چہرے میں پہ موجود جو جمال ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ جمال ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی کہ وہ حدیث میں آیا نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکے، خوبصورت لڑکیاں، ان کے خوبصورت چہرے، یہ وہ جمال ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. فَيَتَعَبَّدُونَ بِفِسْقِهِمْ. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فسق کے ذریعے، اپنے گناہ کے ذریعے. وَرُبَّمَا غَلَا بَعْضُهُمْ. اور بسا اوقات ان میں سے کسی نے غلو کیا، حد سے آگے بڑھا، حتیٰ یزعم، یہاں تک کہ وہ خیال کرنے لگا کہ ان معبودہ، کہ اس کا معبود، یظہر فی تلک الصورۃ، وہ ظاہر ہوتا ہے اس شکل میں، ویحل فیہا، اور وہ اس میں حلول کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو لڑکی خوبصورت نظر آئی، جو لڑکا خوبصورت نظر آیا، اس سے محبت کرنا اور اس کے ساتھ گناہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرا معبود جو ہے اس کے اندر اتر آیا ہے اور میرا معبود اس شکل میں ظاہر ہوا ہے. وہ معبود مسلمان ہوگا تو کہے گا رب، نعوذ باللہ. وَإِنْ كَانَ اتحادیًا، اور اگر وہ اتحادی ہوگا یعنی کہ وحدت الوجود کا قائل ہوگا، قال تو کہے گا ہی مظہر من مظاہر الحق. یہ الحق سے مراد اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اللہ کے ظاہر ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اس میں اللہ ظاہر ہو رہا ہے. پہلے میں کیا تھا؟ اللہ اس کے اندر اتر آیا ہے، اس میں اترا نہیں ہے. اس میں کیا؟ اللہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے. وَيُسَمِّيهَا، اور وہ اس کو کیا قرار دے گا؟ المظاہر الجمالیہ، کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ جمال ظاہر ہو رہا ہے. اچھا، یہ ہو گیا ایک گروہ. وَقَابَلَهُمُ الْفَرِيقُ الثَّانِي، اور ان کے مقابلے میں آیا دوسرا گروہ. فقالوا، تو یہ کہنے لگے، قد ذم سبحانہ جمال الصور و تمام القامت والخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا ہے، مذمت کی ہے چہروں کے جمال کو، چہروں کی خوبصورتی کو، اور قد و قامت اور جسم کے مکمل ہونے کے جمال کو. یعنی کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اچھا قد دیا ہے اور اچھی شکل و صورت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، تو اس میں جو جمال ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے. فقال، چنانچہ اللہ نے کہا ہے عن المنافقین، منافقوں کے بارے میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب آپ منافقوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں گے. سورہ منافقون آیت نمبر 4. وقال، اور اللہ نے کہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، کہ ہم نے ان کفار سے پہلے جو نبی السلام کے زمانے کے کافر تھے، جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، اللہ نے کہا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں، کتنی ہی نسلیں، کتنے ہی زمانے ہلاک کر دیے. ہم، جو کہ احسن، ان سے زیادہ اچھے تھے، اساساً، دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئیا، اور دیکھنے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے.
سورہ مریم آیت نمبر 74 ای اموال و مناظر، ان کے اموال کے لحاظ سے جن کو اللہ نے ہلاک کیا وہ ان سے بہتر تھے، و مناظر اور دیکھنے کے لحاظ سے۔ قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں ہو صور، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کی صورتیں، ان کے چہرے۔ وفی صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں ہے، اور نمبر ہے اس حدیث کا جو ابھی آنے لگی ہے 2564، 2564، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم میں کیا ہے؟ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کی طرف، تمہارے چہروں کی طرف، و اموالکم اور تمہارے مالوں کی طرف، وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے صرف اور صرف تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال اور کردار کی طرف۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی کہ اس حدیث سے اپنا مطلب نکالتے ہوئے، مطلب کیا نکالنا ہے بھلا؟ ہاں تو قالوا، انہوں نے کہا وہ معلوم، اور یہ بات معلوم ہے، واضح ہے کہ انہ لم ينفی نظر الادراک، اللہ نے یہاں پہ ادراک والی نگاہ کی نفی نہیں کی، یعنی کہ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے اموال کی طرف، تو کیا کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو اللہ کی نگاہ سے باہر ہو؟ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ محبت سے نہیں دیکھتا۔ تو کہتے ہیں امام صاحب وہ معلوم، اور یہ بات معلوم ہے انہ لم ينفی نظر الادراک، اللہ نے یہاں پہ نفی نہیں کی ادراک والی نگاہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ نہیں پڑتی، وانما نفا نظر المحبتی، اللہ نے نفی کی ہے صرف محبت والی نگاہ کی کہ اللہ محبت سے نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے اموال کی طرف، بلکہ اللہ محبت سے دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، اگر وہاں پہ کوئی خیر ہو، ایمان ہو، توحید ہو، اور تمہارے اعمال کی طرف اگر اعمال اچھے ہوں۔ قالوا، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وقد حرم علینا، اللہ نے ہم پہ حرام کر دیا ہے، ان کے مردوں پہ، لباس الحریری، ریشمی لباس، والذہب، سونا گولڈ، وآنیۃ الذہب والفضہ، گولڈ اور سلور کے برتن، سونے اور چاندی کے برتن، وذالک من اعظم جمال الدنیا، جبکہ یہ چیزیں دنیا کے سب سے عظیم جمال اور خوبصورتی میں سے ہیں۔ وقالا، بلکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، 131۔ اللہ نے کہا ولا تمدن، آپ ہرگز نہ بڑھائیں، آپ ہرگز نہ اٹھائیں، عینیک، اپنی آنکھیں، اس ساز و سامان کی طرف، ان دنیاوی چیزوں کی طرف جن کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے ان کفار میں سے مختلف لوگوں کو، کئی ایک کو، سب کو نہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اس حال میں کہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ اچھا، ہم نے ان کو کیوں یہ چیزیں دی ہیں؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان کو آزمائیں ان چیزوں میں۔ مال دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ مال ملنے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو اپناتے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، یا شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے البذاذۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان میں سے ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، نمبر ہے 4161، 4161۔ وقد ذم اللہ المسرفین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اسراف کرنے والوں کی، والصرف کما یکون فی الطعام والشراب یکون فی اللباس، اور اسراف جیسے کھانے پینے میں ہوتا ہے ایسے ہی لباس میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو گروہ ہم نے پڑھ لیے، امام صاحب نے دونوں کا تعارف کروا دیا۔ اب آتے ہیں جناب کہ درست بات کیا ہے۔ کہتے ہیں فصل النزاع، اس جھگڑے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ان یقال، یہ کہا جائے کہ الجمال فی الصورۃ واللباس والہیۃ ثلاثۃ انواع، چہرے، لباس
اور شکل و صورت اور وضع قطع میں ظاہری حالت میں پائے جانے والے جمال کی 3 اقسام ہیں۔ منہ ما یحمد، کوئی جمال وہ ہوتا ہے جو قابل تعریف ہے، ومنہ ما یذم، اور کوئی جمال وہ ہوتا ہے جو قابل مذمت ہے، ومنہ ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، اور کوئی جمال وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تعریف کا یا مذمت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ ہم اس کی تعریف کریں گے نہ ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اب بیان کریں گے جی وہ کون سا جمال ہے جو قابل تعریف ہے اور کون سا جمال ہے جو قابل مذمت ہے، اور پھر تیسرے کا تذکرہ کریں گے۔ کہتے ہیں فالمحمود منہ، اس میں سے قابل تعریف وہ ہے، کس میں سے؟ جمال میں سے، حسن و جمال میں سے، ما کان للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وَأَعَانَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی اطاعت میں مددگار ثابت ہو، وَتَنفِيذِ أَوَامِرِهِ، اور جو مدد کرے اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے معاملے میں، وَالْإِسْتِجَابَةِ لَهُ، اور جو مددگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے کے معاملے میں۔ آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے، تو امام صاحب مثالیں بھی دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجمل للوفود، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے وفود کے لیے جمال کو اختیار کرتے تھے، زیب و زینت کو اختیار کرتے تھے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 886 886، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ ایک بار ریشمی لباس بک رہا تھا تو جناب عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول کی آپ خرید لیں تاکہ جمعے کے دن آپ یہ لباس پہنا کریں اور جب مہمان آئیں وفود آئیں تب پہنا کریں اور جمال اختیار کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ریشمی لباس ہم مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، ریشمی لباس دنیا میں وہی پہنے گا جو آخرت میں نہیں پہننا چاہتا۔ لیکن یہ جو جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ آپ یہ خریدیں اور وفد کے آنے کے موقع پہ پہنا کریں، جمعے کے لیے پہنا کریں، آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جمعے کے دن کے لیے تیار ہونا، اچھا لباس پہننا، غسل کرنا، سر پہ تیل وغیرہ لگانا، خوشبو لگانا، یہ وہ جمال ہے جو قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ہے۔ وہ کیسے؟ نہا دھو کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے تو باقی لوگوں کو خطبہ جمعہ سننے کا مزہ آئے گا، اور اگر آپ سے بدبو آ رہی ہوئی تو ان کی نماز کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں امام صاحب وَهُوَ نَظِيرُ لِبَاسِ آلَةِ الْحَرْبِ لِلْقِتَالِ، اور یہ لڑائی کے لیے لڑائی کے آلے کا لباس پہننے کی نظیر ہے، کی طرح ہے، یعنی کہ مختلف وفود آنے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین لباس پہننا یہ قابل تعریف جمال ہے۔ ایسے ہی جیسے لڑائی کے موقع پہ کوئی لڑائی والا لباس پہنے تو وہ کیا ہوگا؟ قابل تعریف ہوگا۔ یعنی کہ آج کے زمانے میں فوجی جو ہے لڑائی کے موقع پہ ایسا لباس پہنتا ہے جو جس میں کفار کی طرف سے آنے والی گولیاں اسے نہ لگیں، اس قسم کی چیزیں نہ لگے، تو یہ کیا ہے؟ قابل تعریف ہے، یہ جمال بھی قابل تعریف ہے۔ وَلِبَاسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ، اور ایسے ہی لڑائی کے موقع پہ ریشمی لباس پہننا، کفار سے جب لڑائی ہو رہی ہو تو کیا پہننا؟ ریشمی لباس۔ وَالْخُيَلَاء فِيهِ، اور اس موقع پہ کیا کرنا؟ تکبر کے انداز میں چلنا کافروں کے سامنے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُودٌ، یہ چیزیں قابل تعریف ہیں، کیونکہ یہ جو تکبر کے انداز میں چلنا ہے امام صاحب نے اس کو بھی جمال شمار کیا ہے، خوبصورتی شمار کیا ہے۔ کہتے ہیں تو یہ چیزیں قابل تعریف ہیں اذا تضمن، جب یہ
مشتمل ہوں اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلام کو بلند کرنے پہ، ونصر دینہ اور اس کی دین کی مدد کرنے پہ، وغید عدوہ اور اس کے دشمن کو غصہ دلانے پہ۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے لڑائی کے موقع پہ ریشمی لباس پہننا، اس میں امام صاحب نے شاید اشارہ کیا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث کی طرف، جس کا نمبر ہے 2920 2920، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے، باب الحریری فی الحرب، لڑائی کے موقع پہ ریشمی لباس پہننا۔ حدیث کیا ہے کہ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی جمعوں کی، لڑائی کے موقع پہ ظاہر ہے کہ نہانے دھونے کی وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، تو جمعے پڑ گئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے خارش بھی لگ گئی، فارخص لہما فی الحریری، تو آپ نے ان دونوں کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی۔ انس کہتے ہیں، انس بن مالک اس حدیث کے راوی، فرأیتہ علیہما فی غزاۃ، تو میں نے ریشمی لباس پہنتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا ایک لڑائی کے موقع پہ، جنگ کے موقع پہ۔ اب آتے ہیں اس جمال کی طرف جو کیا ہے، مذموم ہے، شریعت جس کو پسند نہیں کرتی۔ والمذموم منہ، اور اس جمال میں سے جو قابل مذمت ہے وہ کیا ہے، ما کان للدنیا، جو دنیا کے لیے ہو، والرئاستی، اور جو سرداری کے لیے ہو، چودراہٹ کے لیے ہو، والفقری، اور جو فخر کرنے کے لیے ہو، والخیلاء، تکبر کرنے کے لیے ہو، والتوسل الی الشہوات، اور جو من چاہی چیزوں تک پہنچنے کے وسیلے کے طور پہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مرد ہے، لڑکا ہے، وہ شادی کے موقع پہ، کسی تقریب کے موقع پہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے ریشمی لباس پہنتا ہے، تو یہ جمال کون سا ہے؟ یہ مذموم ہے۔ شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ کون سا جمال ہے؟ مذموم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، تو یہ جمال مذموم ہے۔ وَأَن يَكُونَ هُوَ غَایَةَ الْعَبْدِ وَأَقْصَى مَطْلَبِهِ، اور وہ جمال بھی مذموم ہے جو بندے کا مقصد حیات بن جائے اور اس کا انتہائی درجے کا مطلوب بن جائے۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النُّفُوسِ لَيْسَ لَهَا هِمَّةٌ فِي سِوَى ذَلِكَ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کے علاوہ، دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کیا، کہ میں خوبصورت نظر آؤں، لوگ میرے کپڑوں کی تعریفیں کریں، لوگ میری گاڑی کی تعریف کریں، لوگ میرے بائک کی تعریف کریں، بس یہ ان کا مقصد حیات ہے، اسی کے ارد گرد ان کی زندگی گزر رہی ہے، ساتھ کبوتر رکھ لیے ہیں اور اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہوں اور بڑا جناب والا میرا یہاں پہ ٹیکا وغیرہ ہے، تو یہ وہ جمال ہے جو کیا ہے، قابل مذمت ہے۔ یا کئی لوگ جو ہیں وہ کتا پکڑا ہوتا ہے اور تصویریں کھنچواتے ہیں، سمجھتے ہیں میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں، وہ ان کے اس کو جمال سمجھتا ہے، تو یہ جمال بھی کیا قابل مذمت ہے۔ اب تو یہ چیزیں معمول بن گئی ہیں، ورنہ مجھے یاد ہے میں مدینہ یونیورسٹی میں کلاس میں گویا کہ ابھی بھی بیٹھا وہ منظر میرے ذہن میں ہے، اور سعودی استاد ہمیں حدیث کا جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھا رہے تھے، اور بات چل پڑی یہ کتا رکھنے کی، تو ان دنوں نئے نئے حکمران بنے تھے پرویز مشرف صاحب، اب وہ ان کا زمانہ گزر چکا ہے تو اس لیے ان کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے نیا نیا اقتدار سنبھالا تو کیا کیا، تصویر کھنچوائی کتے کے ساتھ، اور یعنی کہ اس کے اوپر برا منایا گیا، مسلمانوں نے برا منایا یہاں پہ بھی
اور دیگر ممالک میں بھی. اور سعودی استاد نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ دیکھیے ان کے معاشرے میں خیر موجود ہے، اسی لیے ان کے معاشرے نے اس تصویر کا پہ برا منایا ہے، اس جمال کو تسلیم نہیں کیا. لیکن آج تو یہ چیزیں ہر بر ہو چکی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ وَأَمَّا مَا لَا يُحْمَدُ وَلَا يُذَمُّ، جہاں تک تعلق ہے اس جمال کا جو قابل تعریف بھی نہیں ہے اور قابل مذمت بھی نہیں ہے، فَهُوَ مَا خَلَا عَنْ هَذَيْنِ الْقَصْدَيْنِ، جو خالی ہو ان دو مقاصد سے، وَتَجَرَّدَ عَنِ الْوَصْفَيْنِ، اور جو خالی ہو ان دو اوصاف سے. کیا مطلب؟ وہ جمال نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، اور نہ فخر کے لیے ہے، غرور کے لیے ہے، اس کام کے لیے بھی نہیں ہے. نارمل جیسے ہر لڑکا چاہتا ہے تھوڑا بہت کہ میں خوبصورت نظر آؤں، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میں لڑکیوں میں خوبصورت نظر آؤں، تو اس کے لیے مناسب اچھا لباس پہننا ہے، اس میں اسراف بھی نہیں ہے، اور یہ مقصد حیات بھی نہیں ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کا مقصد ہی صرف یہ ہو. تو یہ وہ ہے جمال جو نہ قابل تعریف ہے نہ قابل. لیکن ایک لڑکی وہ اپنا منہ دھوتی ہے، غسل کرتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے خامن کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ کون سا جمال بن جائے گا؟ یہ قابل تعریف بن جائے گا. اور اگر ایک لڑکی اپنے گھر میں جب رہتی ہے تو اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے، پیاس کی بدبو آتی ہے، اور جب مارکیٹ جانے لگتی ہے پھر میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، یہ کون سا جمال ہے؟ یہ مذموم ہے. والمقصود، امام صاحب کہتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان هذا الحدیث الشریفہ، یہ حدیث شریف کون سی؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. یہ حدیث مشتمل ہے علی اصلین عظیمین، دو عظیم بنیادی چیزوں پہ، دو عظیم قواعد پہ. فاولہ معرفہ، اس کا پہلا حصہ معرفت ہے. کیا مطلب؟ ان اللہ جمیل، یہ پہلا حصہ ہے ان اللہ جمیل، یہ معرفت ہے، یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے. وآخرہ سلوک، اور اس حدیث کا آخری حصہ کیا ہے؟ وہ سلوک ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، تو اب ہم نے اسے یہ سیکھا کہ مجھے اس جمال کو اختیار کرنا ہے جس جمال کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس جمال سے دور رہنا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. امام صاحب کہتے ہیں فَيُعْرَفُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی کو پہچانا جائے بالجمال، اس جمال کے ذریعے، الذی لا یماثلہ فی شیء، جس جمال میں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. وَيُعْبَدْ، اور اللہ کی عبادت کی جائے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. پہلا حصہ کیا کہ اللہ کو پہچانا جائے اس جمال کے ساتھ جس جمال میں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا حصہ یہ کہ اس کی عبادت کی جائے اس جمال کے ذریعے، الذی یحبہ، جس جمال کو اللہ پسند کرتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ من الاقوال والاعمال والاخلاق، اقوال، اعمال اور اخلاق، یعنی کہ آپ وہ باتیں کہیں، وہ کلمات پڑھیں، وہ الفاظ ادا کریں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اعمال کریں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اخلاق اپنائیں جس اخلاق کو اللہ پسند کرتا ہے. آپ کی زبان سے اذان کے کلمات جاری ہوں، آپ کی زبان سے تلاوت کے کلمات جاری ہوں، آپ کی زبان سے توحید کے کلمات جاری ہوں، تو یہ وہ اقوال ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. اعمال، نماز پڑھ رہے ہوں آپ حج کر رہے ہوں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، یہ وہ اعمال ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے. اخلاق، آپ سچ کہیں اور مسلمان کو ملے تو مسکرا کر بات کریں. فَيُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے من عبدہ، اپنے بندے کی طرف سے، کیا کہ ان یجمل لسانہ بالصدق. اللہ اکبر، کیا امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے بندے کی طرف سے ان یجمل لسانہ بالصدق، کہ وہ اپنی زبان کو خوبصورت بنائے سچ بول کر. یہ جمال، زبان کا جمال کیا ہے؟ سچ کہنا. وقلبہ بالاخلاص،
والمحبت والانابت والتوکل، اور اپنے دل کو جمیل بنائے، خوبصورت بنائے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انابت کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ یعنی کہ اخلاص سے کیا مراد؟ کہ جو بھی عبادت کرے اللہ کے لیے کرے، محبت دل میں کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، اور رجوع کا جذبہ دل میں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، توکل کس پہ؟ اللہ کے۔ وَجَوَارِحَهُ بِالطَّاعَةِ، اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندے کی طرف سے کہ وہ اپنے جسم کے باقی اعضاء کو جمیل بنائے، خوبصورت بنائے، بِالطَّاعَةِ، اللہ کی اطاعت کر کے۔ وَبَدَنَهُ، اور اپنے پورے جسم کو خوبصورت بنائے، بِإِظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس پہ ظاہر کر کے بدن کے اوپر، فی لباس ہی، لباس کے معاملے میں، جسم کے لباس کے معاملے میں، وَتَطْہِیرِهِ لَهُ، اور اس جسم کو پاک کر کے، من الانجاسی، پلید چیزوں سے، والاحداثی، اور ایسی چیزوں سے جن سے وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، والاوساخی، اور میل کچیل سے، والشعور المکروہتی، اور ناپسندیدہ بالوں سے، والختانی، اور ختنہ کر کے، وتقلیم الاظفاری، اور ناخنوں کو کاٹ کر۔ جبکہ آج کل کی بچیاں وہ کس جمال کو اختیار کر رہی ہیں؟ لمبے لمبے ناخن رکھ کر، جس کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے یہ بچیاں کون سی؟ جدید ترین یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں، جن سے آپ گفتگو سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ ہمارے جیسوں کے اوپر حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ زندہ کیسے ہے؟ کیوں یہ زندہ کیسے ہے؟ کہ جناب یہ تو کیا مٹی کے اوپر بیٹھتا ہے، اور یہ یعنی کہ اس کا کوئی گلاس جو ہے وہ نارمل سا ہے، اس کو پہلے ڈیٹول سے دھویا کیوں نہیں گیا، یہ کیوں نہیں کیا گیا، وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک طرف یہ، اور ایک طرف ناخن رکھے ہیں جن کے اندر گندگی ہے باقاعدہ۔ فَيَعْرِفُهُ، چنانچہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، بصفات الجمال، اللہ کی صفات جمال کے ساتھ، وَيَتَعَرَّفْ إِلَيْهِ، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعارف لے کر جائے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، بالافعال والاقوال والاخلاق الجمیلہ، خوبصورت افعال کے ذریعے، خوبصورت اقوال کے ذریعے، خوبصورت اخلاق کے ذریعے اللہ کو پہچانے، اللہ کی صفات جمیلہ کے ساتھ، اور خود بھی یعنی کہ ایسے اعمال اور ایسے اقوال، ایسے اخلاق کو اپنائے جو جمیل ہوں، تاکہ اللہ کے پاس اس کا یہ تعارف جائے۔ فَيَعْرِفُهُ بِالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ، چنانچہ اللہ کو پہچانے اس جمال کے ساتھ جو اللہ کی صفت ہے۔ وَيَعْبُدُهُ، اور اللہ کی عبادت کرے، بالجمال، اس جمال کے ساتھ، الَّذِي هُوَ شَرْعُهُ وَدِينُهُ، جو اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہے۔ فجمع الحدیث، تو اس حدیث نے جمع کر دیا قاعدتین، دو قاعدے، المعرفہ والسلوک۔ پہلا قاعدہ کیا؟ معرفت کا، اللہ کو پہچاننا کیسے ہے، والسلوک، اور دوسرا سلوک کا، کہ اللہ کے لیے کس دین کو اختیار کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صفات کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے اچھے بن کر رہیں، اچھے اعمال کریں، اچھے اقوال کہیں، اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔